في هذه الساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ومنصر ودليل وعنا حتى تسكنه یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. صلوات ایسی پڑھیں کہ سجدہ مزید راضی ہو جائیں. اللہ ہماری زبان پہ درود بلند آواز سے پڑھاتا ہوں. درود پڑھنے سے طہارت آتی ہے نجاست آتی ہے. اجازت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ وعلائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند السلام. کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول منظور. جتنے صاحبان بلا وزائر سفیدات موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ کرتے ہیں سیدہ قدم پیار سے جتنی دعائیں صغیر کے ذمہ لگی ہیں پاکستان غیر پاکستان سب میری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبولیت صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک بلند ہو جائے. انتہائی واضح احترام قبلہ ابرار ظفر صاحب اور زور حکم اور ان کا کہہ دینا ایک بار ہی کہہ دینا میرے لیے کافی ہوتا ہے لیکن بار بار انہوں نے حکم کیا الحمدللہ اور نے شکر کیا مجھے تجارت ہو گئی. پہلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں جملہ نہیں ہے اندر کی تپش. ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ملا ہے. کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت. تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بدرود، جس کے حسن کو حسن اور جس کے معراج کو حسن. اور اقرار بھائی کا مدرسے کی سرداری میں حصہ ڈالنے کے لیے تشریف لائے ہیں. مولا ان کا آنا آپ کی بارگاہ میں منظور فرمائے. وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد، بلندی علی، عصمت سیدہ. پتہ نہیں آپ کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جملہ میں آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں. وہ اللہ جس کی حمد محمد، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین. بندے اعتراض کرتے ہیں ابرار بھائی، بندے اعتراض کرتے ہیں. بھائی آپ بولے ذرا سامنے بیٹھ کے آپ ہاتھ مان کے بیٹھے. دادا اپنے مرضی سے نہیں آپ بولیے، مجھے محسوس ہوتا ہے. بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے. یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے. اسے دھو ڈالیے.
اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ بولو گے سے بولیں گے سلام ہمارے پہلے میرے سماج کا بڑا قائل ہے، لیکن کمال آپ نے جملہ وصول فرمایا۔ دعا کیجیے گا، آپ سید ہیں، جتنے سادات ہیں دعا چاہیے، جتنے امتی ہیں ہم اثر ہیں میرا ساتھ دیتے رہیں گے، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ اللہ کی حمد تو محمد کہتے ہیں۔ میں جملہ پھر تو ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ اس کی بلندی کو علی کہتے ہیں، اس کی قسمت کو سیدہ کہتے ہیں، اس کے حسن کو حسن کہتے ہیں، حسین کہیے اس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا اللہ کی حمد اس پر لعنت کرنی ہے۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا اللہ کی حمد اس پر ہے۔ یہ عارف والا ہے، یہاں بیان سنا جاتا ہے، ذکر سنا جاتا ہے، محنت سنی جاتی ہے، تو میں جملہ سکپ نہ کروں، بدل کے آپ کے حوالے کروں۔ جو محمد کا مخالف ہے نا، وہ مصلی پہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھے تو اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں لکھتا ہے۔ سدا تھی یہ ساتھ سے گزر گئی ہے، جی کا نام، جی کا نام آپ بھائیے بھائیے اور اگلے جملے کے لیے آنے والا کی سرزمین ممبر حسین ولایت علی سننے والا مجمع اور اتنا پیارا ماحول، اگلے فکرے کے لیے اور بھائی مجھے زمین بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لے جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین کو جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے، اللہ علی سے مخالفت کر کے اللہ بلندی سے لعنت لے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہوئے، جب دیکھو علی پڑھتے ہوئے، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی بات۔ میں صرف ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، بچوں سامنے بیٹھ گئے ہو، آپ تو کسی بڑے کو بیٹھ کر دینا تھا، بیٹھ گئے ہو پھر آپ بھی بولیں گے۔ میرا مستقبل سامنے بیٹھا ہے، میرا چراغ سامنے بیٹھے، بیٹا بولیے گے، بولنے کے لیے مناسب پتہ چلے گا نا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو اس نے ولایت میں رکھے، تہے دل سے شکر گزار ہوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی؟ اس نفس کو بتا دیجیے بھائی، ایک میں ہی ولایت علی کا ذاکر نہیں، تاریخ میں بہت سارے ذاکر علی کی ولایت کے گزرے ہیں۔ اب میں ایک ذاکر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر آپ کا معیار سماعت دیکھوں گا، آسمان کو چھوتا ہے یا یہی دم توڑ دو گے۔ علی کی ولایت میں ایک ذاکر گزرا ہے، نام ہے ابو ذر۔ ایسا علی پڑھا کہ زمانے کو پڑھنا سکھایا، ایسے پڑھتے ہیں۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ اچھا کیسے علی پڑھتا تھا؟ یہ ابو ذر ہے کون؟ تیسرے دور حکومت جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا ہے۔ ذمہ داری سے بات کر کے جانا حسین بھائی، تیسرے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے دور جناب ابو ذر وطن سے نکال دیا گیا، ملک بدر کیا گیا، جو علی کی محبت۔ میں لہجے سے فکرہ کہوں، قیمت ملی کیوں بھائی جانے؟ بھروسہ تو ہے مجھے آپ کی سماعتوں پہ، دیکھوں گا لفظ کی قدرت پہ کون بولتا ہے اور گلے کے زور پہ کون بولتا ہے۔ جب جناب ابو ذر کو ملک بدر کیا گیا تو شام کے ملک میں بھیجا گیا،
خدمت کرنا خدا کے لیے، وہاں بھی علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ امام حسین آپ کو سلام رکھے، اتنا بولیے ساتھ والے آپ کو دیکھ کے بول پڑے، کائنات کے مولا آپ کو سلام رکھے، علی پڑھنے سے ابوذر باز نہیں آیا۔ ابوذر پتہ کیسے علی پڑھتے ہیں؟ شام کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ حوالہ میں نہ دکھاؤں گا اپنی دیوار تک آپ کو، جو میرے پاس کوئی بندہ بھائی اپناد کو یا میرے بانی کو کوئی بندہ پریشان نہ کرے، جس نے بات کرنی ہو ان بزرگان سے میرا نمبر لیجیے گا، واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، اپنا آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور مخلومہ کون جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ ہر شام کی ہر گلی میں ابوذر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے، بندے باہر آتے تھے، ابوذر حال چال نہیں پوچھتے تھے، صرف ایک بات کہتے تھے، اور شام والو اتبعوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا، کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ اچھا ایک دن نہیں کیا بھائی بات پہ بات نکل آئی ہے، جانا میں کسی اور طرف سے آتا لیکن سونے اتنا پیارا رہے، یہی ابوذر نے ایک دن جناب امیر کے دروازے پہ بیٹھا، اور بھائی پریشان بیٹھا، یہ بھی بات سوچنے والی ہے، بیٹھا امیر کے دروازے پہ، تھوڑے بندے بولے چلو بولے میں کہہ رہا ہوں واہ، باقی تو شہر محبت کو تیار کرنا تو میں فصیل آسی سہر پر لے جاؤں۔ علی کے دروازے پہ بیٹھا تو پریشان، چہرہ اترا ہوا، رنگ سر، آنسو آئے گیا، یہاں اردو سنی جاتی ہے، چہرہ اترا ہوا، رنگ سر، اداسی کتنی، آنسو آئے گیا ہے۔ علی سردار نے کمرے پہ آتا، ابوذر کیوں پریشان ہو، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا اپنی وجہ سے نہیں، جناب کی وجہ سے پریشان۔ علی زیر اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں ابوذر میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں، تو میری وجہ سے پریشان آئے تو آسمان بھی چپ میں کربلا والے کے کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ کا کمر ہے، یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ، یا تو بولے کہ سیدہ نے خیرات کی عطا نہیں کی ہے۔ اچھا ابوذر پریشان ہونا چھوڑ، ایک سوال کا جواب دے، بتا پریشان ہو کیوں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پریشان نہ ہو تو کیا کرنا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ بڑے بندے بولے ہیں جتنے بولتے ہیں وہ منتخب ہیں، حق بندہ تھا یا ہاتھ ہوگا اس جملے پہ بدل ہو جاتے ہو گئے ہیں، باتوں کو اپنے فکرے کے ساتھ ملا دوں گا۔ قبلہ انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، ممبر رسالت پہ حق آپ کا تھا، آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، آپ کی حکومت چھین لی، بندہ چپ کر گیا، سمجھو میں مجلس میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ صاف ہی نہیں دے رہا، مولا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ حسین بھائی جب 2-3 مرتبہ کہا نا مولا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، مولا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، سوال کا جواب دے، مولا فرمائیے، علی فرماتے ہیں یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں، تیرے پہنچنے کے کیا کہنے ہیں، یہ آنے والے کے نا امام حسین آپ کے ساتھ یہاں الفاظ نہیں پڑھا جائے گا تو پھر کہاں پڑھا جائے گا بھائی، پیچھے جو جتنے حالات ہیں اتنی پیارے ہیں جتنے سامنے والے پیارے ہیں۔ علی فرماتے ہیں یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں، جی مولا چل رہی ہیں، جب کائنات کو رزق مل رہا ہے، بندہ سانس لیتا ہوا دل میں علی ہوا، وہ نہیں سکتا تو چپ کر جائے، دو بندے نہیں بول سکتے، ایک وہ جو مجلس میں آگے بھی نہیں ہے، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ صاف نہیں دے رہا، تیسری وجہ یہ میرے ساتھ نہ بول، یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں، جی مولا چل رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، جی مولا مل رہا ہے، اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، جی مولا ہو رہی ہے، سورج ابھرتا ہے، جی مولا ابھرتا ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، جی مولا ہے، دریا میں روانی ہے، جی مولا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، جی مولا چل رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟
کیا؟ مالک. اچھا اس ابو ذر نے بھائی ایک اور طریقے سے بھی یہی پڑھا، بڑا قیمتی طریقہ ہے. تو آپ چاہو نہ چاہو آپ کی امانت سمجھ کے آپ تک منتقل کر کے جاؤ. پتہ کیسے نہیں پڑھتے تھے؟ تمیز ہوتی تھی جناب ابو ذر کے پاس. پکو شاید اب جتنے فقیرانہ مزاج کے لوگ ہیں نا وہ ذرا سارا تمیز ہوتی تھی ابو ذر کے پاس. بھائی جان پہنتے نہیں، سارا دن کندھے پہ رکھ کے شام کے بازار میں گھومتے تھے ابو ذر. بندے سوال کرتے تھے ابو ذر کیا قمیص تیرے پاس ہو نا؟ ہم سب سے بھی غریب ہیں، پیسے نہیں، استطاعت نہیں، خرید نہیں سکتا، قمیص ہے بھی پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے وقت اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو صدر کی قیمت نہیں ہے. ابو ذر کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے رسول نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ آئے ہی نہیں جو آپ نے بولا، وہ آئے ہی نہیں ہے. امام حسین شام کے رسول نے سزا مکمل ہونے دیجیے گا، علی کا واسطہ سزا مکمل ہونے دیجیے گا. ابو ذر کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے رسول نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. میں قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. کوڑے لگنے آئے قمیض اتارنے دیر نہ ہو. اچھا علی کی ولایت ایک اور بڑا بہترین ذاکر گزرا ہے تاریخ. علی کے ذاکر پڑھیں گے ایک بڑا بدکمال ذاکر گزرا ہے تاریخ. اسی ایک جملے پہ آپ چھوٹ جائیں گے، مجھے پتا ہے 110% پچھلی تمہاری سماعت ثابت کرنے کا ثبوت دے رہی ہے. اس کا نام ہے میثم. جناب میثم کو کھجور کا درخت علی نے دکھایا. کیا کہتے ہیں اقرار بھائی علی بادشاہ نے کھجور کا درخت دکھایا. میثم کے کھجور کا درخت دیکھ رہے جی ماما سرکار فرماتے ہیں اس کھجور سے تمہیں پھانسی پہ لٹکایا ہے. میثم ساتھ جھکا کے کہتے ہیں مولا میرا جرم. علی فرماتے میری محبت. مجبوری ہے کہ میں نے مولا سے وہ آخری خطابت مانگی نہیں کہ میں 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں، 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں اور پھر بالوں کو چھٹکا دو اور ہاتھ پہ ہاتھ ماروں ممبر کرتا ہوں پھر تو بولے نہ ایسی بات مجھے چاہیے نہیں ہے. لفظ میں قوت ہوئی تو میں بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تعداد دعا وہی تھی جو عطا ہو گئی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصہ ولایت میں رکھے. میثم قدموں پہ رخسار رکھ کے کہتے ہیں مولا اتنا بتائیے گا شان حسین سے کو پورا 8 محرم کو یہ صدریں پڑھی ہیں کم از کم 7,000 کا مجمع تھا. پورا شیخ پورا ضلع شیخ پورا اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے. اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک ہے یہ فکرہ مجھے بتائے گا نا. میثم آواز ہے کہ کہتے ہیں مولا صرف اتنا بتائیے جب مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا میں حق پر تو ہوں گا. علی فرماتے ہیں تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. لیکن فیصلہ آپ کو مہربان ہوگا جو اتنی کان پھاڑ دار میں بھی ساری لا رہا ہے تو پھر اللہ ہی آپ ٹھیک ہے. یا تو پھر وہ میرا امتحان لینے آیا ہوگا کیا اسے سمجھ ہی ہوئی ہے.
تمہیں لینے آیا. اچھا میشم سے ایک بات یاد رکھنا مولا ہو. سرکار فرماتے ہیں ایسے تجھے پھانسی نہیں ملے گی. پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے, پھر تیرے پیر کٹیں گے, پھر تیری زبان کٹیں گے, پھر تجھے پھانسی پہ لگ جائیں گے. وقت آ گیا اور میشم نے کھجور کو پانی دینا شروع کیا. بھائی اس کھجور سے عرب آنے والوں کو باتیں کرتا تھا. جناب میشم جو داد آپ دے چکے نا وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ بہت آگے کی سرحد ہے. تو اس کھجور سے کہتا تھا جلدی جوان ہو, میرے مولا کا وعدہ کرو. بس میں وقت بچاؤں, آپ کا بھی اپنا بھی نتیجہ دوں اور پورا دوں, آپ کی دعا کے ساتھ آ گیا وہ وقت. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں طاق. ابن زیاد کے دربار میں ظالم اکبر, ادھر بھی 1000 دشمن, ادھر بھی 1000 دشمن, چاروں طرف دشمن ہی دشمن. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے. لا علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں. پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ صدر پڑی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں. کمینہ تخت کے نشے میں, حکومت کے غرور میں, گھمنڈ میں, تکبر میں آ کے کہتا میشم علی علی کرنا چھوڑ. میشم بھرے دربار میں آواز دے کے کہتا بکواس بند کر, اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دو. کہاں بیٹھے ہیں نہیں سننے والے. امام حسین اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دو. آپ اس طرح جھوم رہے ہیں, آپ اس کے سامنے آگے بھائی پڑھ دو. ولی کے بوکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. امام حسین آپ کو اشارے اندر کا شاعر مچل کے میں کیا کروں, میں نے تو بڑا چاہا ہے کتابوں کو سارے گزر جاؤں. ولی کے بوکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں. خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر, قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے, قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. مجھے فتوے دیتے ہو, شرک پڑھتے ہو, کفر پڑھتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا فتوے داغے جاتے ہیں. چار مصرے پھر بے ساتھ سامنے آگے پڑھ دو. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تک تم چھپا سکو گے. میں جو سادہ بندہ نہیں بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد چھپے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرف گزر جاؤں گا. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تک تم چھپا سکو گے. مصرا آپ کے لیے ثبوت وحدت, ثبات یزدان و کبریا نے ولی کہا ہے. پتا تھا جن کا حق ہے وہی بولیں گے, ضروری نہیں ہر سطر میں ہر بندہ بول پڑے, لیکن چوتھی سطر آنے کی دیر ہے, بندہ شیعہ ہوا ہو ہی نہیں سکتا علی کو سلام نہ کرے. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تک تم چھپا سکو گے. ثبوت وحدت, ثبات یزدان و کبریا نے ولی کہا ہے. علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا. میشم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کیسے چھوڑو. تمہیں پتا پھانسی میں لٹکاؤں گا. میشم آواز دے کے کہتے تو ظلم آزما. تھک گئے ہو تو گھر کی بات ہے, اشارہ کرو میں جاؤں. تھک گئے؟ اچھا. میشم علی علی کرنا چھوڑ, اللہ کی عبادت کیسے چھوڑو. کبھی نہ کہتے پھانسی روکا. میشم کہتے تو ظلم آزما, میں علی کی محبت آزما. امام حسین آپ کو سلامت. میشم تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. کہتا کیا. اب اللہ کرے زبان وہ بولی جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا. پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا, پھر تیرے پیر کاٹوں گا, پھر تیری زبان کاٹوں گا, پھر تجھے پھانسی پہ لٹکاؤں گا. میشم زوردار کہا لگا کے
हंसे। चेहरे देखो बाबा, चेहरों की तहरीर देखो भाई, जोरदार कहका लगा के जनाब मीसम हंसे। चाचा जी इतना जोर से हंसे, पूरे दरबार में जनाब मीसम की हंसी की आवाज सुनी। इब्ने ज़ियाद नवाज़ी के कहते देखा ना मौत के दुख में तेरी अक्ल को ज़ायल कर दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया। हालांकि फितरत ये थी तो मेरे सामने मिन्नतें करता, गिड़गिड़ाता, जिंदगी की भीख मांगता, अक्ल का तकाज़ा ये था, और तू उल्टा हंस रहा है। मीशम नवाज़ी के कहते पागल मैं नहीं, पागल तू हुआ है। इब्ने ज़ियाद कहते हैं हंस क्यों रहे हो? मीशम नवाज़ी के कहते हैं इसलिए हंसा हूँ अली ने तरतीब यही बताई। अच्छा ये तेरे मौला का फरमान है, मैं तेरे मौला का फरमान नहीं समझने दूंगा। मीशम नवाज़ी के कहते हैं क्या बिंदी का शोभा, औकात देखिए तूने, बूथी देखिए तू मेरे मौला का फरमान गलत करेगा। चिल्ला से कहते हैं हाथ काटो, पैर काटो, जुबान छोड़ दो, और चंद दिन इबरत का निशान बना के कूफा के मरकजी चौक में बिठा दो। खून निचड़ जाएगा, मीशम को फिर फांसी देंगे। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, बंदे चुप करके तो फिर गोद लेके जाऊंगा। हाथ कटे अबरार भाई, पैर कटे, जुबान छूट गई। कूफा के मरकजी चौक में जनाब मीशम को बिठा दिया गया। अब मीशम आवाज लेके कहने लगा कूफा वालों, आओ तुम्हें अली के वो फज़ाइल सुनाऊं जो मेरे मौला ने मेरे कान में बताया। अली पढ़ना शुरू किया। ऐसा वो ऊपर पर माहौल होगा जब मीशम अली पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन और मीशम ने बताना शुरू किया कूफे वालों आपसे हवा मिलाने वाला मेरा अली है। जरूरी तो नहीं हर बात गला फाड़ के की जाए। आदम से हवा मिलाने वाला मेरा अली है, रूह का बेड़ा पार लगाने वाला मेरा अली है, इब्राहीम की आग को गुलजार करने वाला मेरा अली है, इस्माइल को छुरी की धार से बचाने वाला मेरा अली है। विलायत अली सुनने वाला मजमा है ना, तो मीशम नवाज़ी के कहता कूफा वालों वो मेरा ही अली था जिससे बातें करके मूसा कलीमुल्लाह बनता रहा। कहाँ बैठे अली सुनने वाले? इमाम हुसैन को सलाम कुछ इस बुलंदी पे जाके जब अली पढ़ा ना मीशम चेहरे उतरने लगे, शिकने पड़ने लगे, शजरे लिखे जाने लगे, कहीं फूल खिले, कहीं तनूर जले। कहाँ बैठे लोग सुनने वाले? इमाम हुसैन तुम्हें सलामत लगे। जब चेहरे ग्राम में उतरते देखे ना कुछ लोगों के जनाब मीशम ने, और मीशम ने आवाज लेके कहा तू अली सुन के परेशान हो रहा है, फुला तेरा अब्बा वो नहीं है, वो है। जिंदगी की आखिरी सांस समझ के, आखिरी मजलिस समझ के पढ़े। हो सकता है कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया मेंबर मिला था, हक पड़ा था या नहीं पड़ा था? क्यों भाई जितनी
مجلس سے آپ نے میری سنی ہے، ہر مجلس میں میرا یہ فکرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں اور مولا کا فرمان ہے ہر مجلس کو اپنی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو۔ کل کابر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا نہیں پڑا تھا، میں کہوں پہ رخسار آ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب تیرے نو ہو جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے اور تو جانے۔ لوگوں نے امامت 7 فیکٹریاں لگائی، امام پروڈیوس کیے جا رہے، بنائے جا رہے، چپ کر گئے ہو پھر بھی بنائے جا رہے ہیں، بول پڑو پھر بھی بنائے جا رہے ہیں، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، 4 5 7 8 10 11 80 90 100 بنا، میرے کل بھی 12 تھے، یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں نا یہ ہے 12 کی تائید، میرے کل بھی 12 تھے، آ جائے میرے آج بھی 12، اور یہ کہنا کہ کوئی انہوں خطیر نہیں چلا دیا، صدر تعلیم تو یہ رسول کے فوراً بعد کام شروع ہو گیا، سلام ہے سماعت کو، لوگوں نے اپنے امام بنانا شروع کر دیے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، کوئی ضد نہیں کسی کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں کسی کے ساتھ۔ بھائی میں کچھ امامت کے کرائیٹیریا پڑھنے جا رہا ہوں، امامت کی صفات پڑھنے جا رہا ہوں، امامت کی خصوصیات پڑھنے جا رہا ہوں، امامت کا معیار پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی اس معیار پر اترے تو لے آ، میں امام نہ مانوں جو چھوٹے کی صلاح وہ میری، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے، کائنات کی ملکات کو حصانے میں رہا ہے، کون بھائی جان؟ اب ایسے آسان بات نہیں ہو سکتی نا، میدان کی بات ہے تو میدان میں کرنے جا رہا ہوں، کون ہوتا ہے سچا امام؟ اقرار بھائی پہلا کرائیٹیریا ہے کوئی اترے تو لے آئے، ورنہ اسے مانیے جسے اللہ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے، پہلے کے جو کو گزارو، جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے؟ جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے؟ نہ 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 رعایتی نمبر لے کے پاس ہونے والا میں ذاکر نہیں ہوں، مشرا بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولو ورنہ کوئی یاد نہیں ہے۔ جسم رکھتا نہیں کہ بھیا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے؟ جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا، وہ بتا کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا جو ازل سے ہوا وہ بتا کون ہے؟ اور جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے چھوٹے خدا وہ بتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے چھوٹے خدا وہ بتا کون ہے؟ دو مصرے اردو ادب سننے والوں کے لیے، کون ہوتا ہے سچا امام؟ بار بار یہ فکرہ دہراؤں گا، یا تو لے آ جس میں یہاں پہ اترے، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی، یا سیدہ میری زبان کی مغیرہ کھول، کہ جیسے تم نے یہ مصرے عطا کیے ہیں ویسے میں تیرے لال کے حکمران کو علی کی توصیف سنا سکوں، اور انہیں سننے کی، سمجھنے کی اور بولنے کی صلاحیت عطا کر، جو پتھر بلوا سکتا ہے وہ تمہیں بھی بلوا سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ بس کنارے لگائے بات، نتیجہ دے اور جائیں آپ کی دعا کے ساتھ۔ پھر میں بات ہو رہا ہوں جان بوجھ کے تعلق سے، یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام، اور ذرا رسول سے پوچھیں۔ اچھا بارے بارے والوں حدیث پڑھو یا مصرع پڑھو یا دونوں پڑھو؟ دونوں پڑھ دیں، چلو دونوں مصرع بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ حوالہ نہ دکھاؤں تو آپ کی دماغ تک تیرا موجود کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟
عبادت مقصد ہے وہ اپنے وقت میں اچھی ہو گئی ہے. مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے. علم کی عزت کی قسم ہے بھائی جان، کانوں کو حسرت نہیں ہے ان مصروں پہ اور بات سننے کی. اتنی عزت پورے ملک میں مالک نے عطا فرمائی ہے. چاہتا ہوں تم بھی اسی معیار پہ آ گئے تو سیدہ نے تمہیں بولنے کا سلیقہ عطا کیا ہے. مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے. لڑنا ہے تو مصطفیٰ سے جا کے لڑ. محمد فرما رہے ہیں ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی. امام حسین میں سلامت رکھے ان کی تعداد 12. آدھا مصرع میں نے کہا ہے عارف والے والوں اگلے آدھے کی قیمت نہ ملی تو دکھ لے کے جاؤں گا. مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے. رسول کہہ رہے ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی. جو گھٹائے پڑھائے وہ شیطان ہے. زندگی رہی تو پھر ملاقات پاتی. جب رسول یہ بتا رہے تھے بھائی ہوئی محفل کون میں سے بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ آپ بار بار فرما رہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، امت کے 12 امام ہیں، جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہیں. یا رسول اللہ احسان کیجیے ان کے نام ہی بتا دیجیے تاکہ آپ کے بعد امت گمراہی سے بچ جائے. یہ سطر ہے میرے اپنے مزاج کی. 5 نمازی بولے میں راضی جاؤں گا. ویسے مجھے یقین ہے کہ سارا مجمع خریدے گا لیکن سطر اتنی باریک ہے. جب کہا نا 12 کے نام بتا دیں آنے والے والوں رسول زیر لب مسکرائے اور ممبر میں بیٹھ کے رسول نے فرمایا بڑی مدت کے بعد میری طبیعت کے مطابق سوال آیا. اللہ اللہ اب رسول نے گنوائے ہیں تو 12 نام. پھر پوچھ رہا ہوں حدیث پڑھوں یا مصرع پڑھوں؟ دونوں ہی پڑھ دیں. رسول آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں سننا ہے تو پھر سنو. ان میں پہلا علی دوسرا ہے حسن. اب ابرار بھائی میں یہ نام نہیں پڑھ کے بتا یہ تمہیں قبر کی تلقین سنا. یہی 12 تم سے قبر میں پوچھ جائیں گے. پرسوں رات میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی تلقین میں نے کروائی ہے قبر میں اتر کر اور بار بار مجمع سے مخاطب ہو کے کہتا رہا ہوں سن بھی لو سمجھ بھی لو تم بھی سن لو تم بھی سمجھ لو. انہوں نے پہلا علی دوسرا ہے حسن تیجا شبیر ہے چوتھا زین العبا. رسول اللہ سے کہتے 5واں ہے محمد و جعفر چھٹا 7واں موسیٰ ہے 8واں ہے رضا. رسول فرماتے پھر 9واں ہے تقی بندہ سانس لیتا ہوا جرأت نہیں دل میں علی ہوا چپ کر جائے. پھر 9واں ہے تقی اور 10واں نبی 11واں عسکری نور رب العلا. 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. امام زمانہ میں مجلس ہوئی تو پھر پڑھ دیں گے ورنہ یاد ہی آدھی کائنات کی برکت میں حصارے میں لائے گئے. رسول فرمانے 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. اب لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑنا. میں تیری پہلوانی کا پتہ تو کروں گا اتنا بڑا مشہور پہلوان ہے جو رسول سے ٹاکرا لیے کھڑا ہے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں ان کے
جان رکھنی پڑتی ہے، اس بات نہیں کر سکتے، لیکن جان کا بھی علی تھی۔ اگر دنیا میں ولایت علی سمجھ آتی بس زیادہ پڑے گا تھی محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار میں کئی رسول کی بیٹی بھی دربار، کئی علی کی بیٹی بھی دربار، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہوگا، لیکن فرق بڑا ہے۔ آدھے نشید مولا کے سرکار ملکہ آدھے حسین صاحب کائنات کی ملکہ آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کئی رسول کی بیٹی بھی دربار، کئی علی کی بیٹی بھی دربار، لیکن رونے والا فرق بڑا ہے، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے، کیا بات کا سلیقہ کو نہیں اللہ، یہی حق کا ماتمی کا جملے کی استعمال کر، لیکن جب علی کی بیٹی گئی ہے تو ہاتھ بندے ہوئے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ جس شہزادی کے نام سے منسوب ہے آج کی مجلس، بانی کا حکم بھی ہے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ آخری مدعا کا حق ہے، لیکن یہ چونکہ آپ کے علاقے کا دستور ہے کہ جس سے منسوب ہو اسی کے مسائل پڑھے جائیں، میں کچھ حصہ تلاوت کروں گا، باقی بھائی کے لیے زیادہ حصہ بھائی کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ یہ جس شہزادی کے نام سے منسوب ہے نا آج کی مجلس، اس کا نام سکینہ نہیں ہے، آئے ضرور کر دینا، رونے والے اس کا نام ہے فاطمہ۔ ابرار بھائی خصوصاً آپ کی جماعت عثمانی کے بعد یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، نام سکینہ نہیں ہے، آنے والے والا نام ہے فاطمہ۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، پتہ کب کہتے تھے؟ ہو سکتا ہے اس جملے کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جب میرا امام وطن واپس آتا تھا نا سفر سے، شہزادی کو سینے پہ سلاتا تھا، سر پہ گوشہ دیتا تھا، بچی کو نیند آتی تھی، حسین کو سکون ملتا تھا، سید و غیر سید و حسین آواز دے کے کہتے تھے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ اب تمہیں ماتم کا اگر منو کا سلیقہ آتا ہوا ہے نا، اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں، میں تیرا ماحول دیکھ رہا ہوں نا، انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، جتنے ادادار ہلکے کے ماتم ہونا، ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا۔ اداداروں بندے پوچھیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مانتے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مجلس کربلا پڑھیے، میں تیرا ماحول بہتر ہے۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مانتے تھے۔ اللہ کرے کہ پڑھ سکے تو سن سکے، حوصلے سے تو جملے سن سکنے کا پتہ نہیں ہے۔ متقدمین ذاکرین پڑھا کرتے تھے، بروز محشر اللہ کی عدالت میں دو قیدی زنجیروں سمائے گئے، مسائل تو میں پڑھ گیا ہوں، رونے والا سائل میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، میں پھر کہہ رہا ہوں دو قیدی اللہ کی عدالت میں زنجیروں سمائے گئے، ایک مرد ہے ایک مسئول ہے۔ مردوں میں میرا 7واں امام ہے جس کی 18 بیٹیاں 28 عیدوں پہ انتظار کرتی ہیں۔ مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونا سجدے سجاد کی سنت ہے۔ وہ کچھ نہیں لگتا حسین کا تو تیرا سفر کو بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نام کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مردوں میں میرا 7واں امام ہے، یہ جملہ میں اپنی عزت دار ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھتے، زمانے کو کیا پتا تمہاری عزت کیا ہے، کائنات کی ملکہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ یہ جملہ آپ کے لیے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، پرسہ سیدہ کو ایسے دیجیے گا جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں۔ اور رونے والوں مردوں میں تیرا 7واں امام ہے، مستوروں میں وہ بچی ہے جس کی زندگی تھوڑی تھی تو مجھے آیا۔ مرحبا
नाम था अब्दुल्ला, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार। मुझे अच्छी तरह याद है इकरार भाई आप तारीफ करें कि 2016 में पहली दफा जब भावनगर में आपके यहाँ मजलिस पढ़ गया था, ये सदर पड़ी थी, भाई ने इससे आगे भाई जान ने पढ़ने नहीं दिया, मजलिस में करबला बन गई थी। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सोच सके। शाम का एक सैयद था, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार था, 4 बेटियां अल्लाह ने उसे अता की। सबसे छोटी बेटी को एक दिन हुसैन के सीने का तावीज़ ख्वाब में मिली, रो के कहती है तो सैयद आलमदीन की बेटी है, बाबा से कह मेरी काबर में पानी आ रहा है। शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। इतने हल्के के बाद भी बैठे हो ना, सीना प्यारा लगा ना खुदा के लिए। मेरी काबर में पानी आ रहा है, बाबा से कह मेरी काबर तब्दील करे। और रोने वाला बच्ची ख्वाब से बेदार हुई, बड़ा मातम करती रही, लेकिन कहा किसी से कुछ नहीं। अगली रात फिर मासूम ख्वाब में आई, आवाज है कि कहते तुम्हें पता नहीं मैं करबला के प्यासे की बेटी हूँ, मेरी काबर में पानी आ रहा है, बाबा से कह मेरी काबर की जगह तब्दील कर। ये कुरान साल में रात के रिवाज तेरे सामने पढ़ा, गलत पढ़ूं तो तू मुझे माफ न करे। अब जो शिया हो के मातम में तेरे सिर साथ झुका के माफी जरूर मांगे, सिर्फ इतना नहीं कह सकता और कुछ नहीं कह सकता। अगली रात फिर मासूम ख्वाब में आई, आवाज दे के कहती है उम्मत ने करीब समझाए मैं अब्बास की भतीजी हूँ। और रो अब बीबी ने अपने मसाइल पढ़ने शुरू किए, रोने वालों कहा भाई बानी सुनो हुक्म दे के गए तो जुमला सुनिए। रो के कहती है बाबा से कहना मैं 4 साल में ज़ईफ हूँ, मेरी कमर झुकी हुई है, मैं बीमार हूँ, मैं अल्लाह रासन हूँ, मैं परदेसन हूँ। बाबा से कहना मेरी कब्र की जगह तब्दील करे। अब तो शहजादी ख्वाब से बेदार हुई है ना, इतना मातम किया है, सारे घर वाले आले वाले जमा हो गए। बच्ची ने बाप को सीने से लगाया, बच्ची ने सारा माजरा सुनाया और उन्होंने शाम के मुल्क में ऐलान हो गया 40 सैयदजादियां मर्दों साथ के हाथ पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना, खुदा के लिए मुझे मसाज करने देना। 40 सैयदजादियां मर्दों साथ के हल्के में कब्रिस्तान गरीबा को चल पड़ी और उन्होंने हुसैन की बेटी की कब्र में पर्दा लग गया और उन्होंने अपने तावीज़ से कब्र खुला दिया। रोने वालों 18 सैयदजादियां मौके पे मर गई। तेरा सफर तो बात नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? अल्लाह कहते मर जाओगे तुम्हारे ना पड़ सको। 18 सैयदजादियां अपराध भाई मौके पे मर गई। वो जो बच्ची रोज ख्वाब देखती थी ना, बाबा के सीने पे सर रख के रो रो के कहती है बाबा रोज कहती थी मैं परदेसन हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं अल्लाह रासन हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं ज़ईफ हूँ, बाबा लेकिन कभी नहीं कहा मैं कायद भी हूँ। बाबा आगे कभी तक गर्दन में रस्सियाँ, हाथों में बिस्मिल्लाह। एक सदर की इजाजत है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, तेरी हालत गायब हो गई है। बानिया मस्जिद एक सदर की इजाजत है, सारे आदात बोल के बताओ। एक सदर की इजाजत है, बोलो इतने मुंसिफ फ़ज़ाइल